صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عمر فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رونق محفل، خطیب ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد وقاص شاہ صاحب زیدہ شرفہ، زینت محفل، استاد المدرسین، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جاوید اقبال اطاری صاحب زیدہ شرفہ، دیگر لائق صد تعظیم علماء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے علاقہ کی معروف دینی درسگاہ جامع وسیع بند الایمان کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی مقدس پاکیزہ اور بابرکت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جملہ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس ادارہ کے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور قبلہ مفتی صاحب کو مزید اخلاص کے ساتھ دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. کثیر بن قیس فرماتا کہ میں کہاں تھا؟ جامع مسجد دمشق میں. کس کے پاس؟ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک شخص آیا، لگ رہا تھا کہ دور کا سفر کر کے آیا. کہتا یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول. اے ابو درداء، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہو کہ مدینہ سے لے کر جامع مسجد دمشق تک کا جو فاصلہ ہے وہ 1136 کلومیٹر ہے. یعنی اتنا سفر طے کر کے وہ بندہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خیر تو ہے، اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو. سبحان اللہ. اور یقیناً آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر 20 احادیث نبویہ سنی ہوگی.
مصطفیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ فرمان مبارک سنے ہوں گے تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے آپ نے سنی ہے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی جو حدیث سن رکھی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث سنا دو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجد میں آ گئے کہ کتنی طلب اور طلب ہے اس شخص کے دل میں حدیث مصطفیٰ سننے کی۔ تو آپ نے فرمایا سنو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ فرمایا جو بندہ کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے علم دین حاصل ہو جائے، کسی طرح مجھے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے، کسی طرح مجھے کسی حدیث کی تشریح مل جائے، فرمایا دین کی طلب لے کر جو کسی راستے پہ چلتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کے راستوں پہ چل رہا ہے، بلکہ وہ یہ یقین رکھے کہ اس وقت وہ جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے، اس وقت وہ جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ فرمایا پھر جب وہ طالب علم کی طلب لے کر گھر سے نکلتا ہے اور زمین پہ چلتا ہے تو فرمایا رب کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیا کرتے ہیں۔ جب طالب علم کی طلب لے کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ یہ کیا کم سعادت ہے کہ رب کے فرشتے ہو کر طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے اس دور میں کسی کو عزت دینی ہو تو ہم اس کو اپنا مہمان خاص بناتے ہیں، اور جس دن اس نے آنا ہوتا ہے ہم گلی کے اندر پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ قریب آتا ہے تو اس کے سر پہ پھولوں کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے یار اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا کی، بڑی شان عطا کی ہے۔ اور اگر عزت زیادہ دینا ہو تو شہروں میں یہ رواج ہے کہ آنے والے کے پاؤں کے نیچے قالین بچھایا جاتا ہے، سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے۔ پھر جب مہمان آتا ہے اور اس کے سر پہ پھولوں کی پتیاں بھی پھینکی جاتی ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بھی بچھایا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں یار عزت ہو تو ایسی ہو، پروٹوکول ہو تو ایسا ہو، شان ہو تو ایسی ہو، رب نے بڑی عزت عطا کی ہے اس بندے کو۔ تو میرا سوال یہ ہے اگر انسان کے پاؤں کے نیچے قالین بچھاتا ہے وہ انسان تو عزت والا بن جاتا ہے، تو جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہو کیا وہ طالب علم عزت والا نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ طالب انسان والا نہیں ہو سکتا؟ مجھے کہنے دیجیے رب نے ساری عزت ہی دین والے کو عطا کر رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور پھر یاد رکھو یہ جو سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہوتی ہے۔ 100 فٹ کا ٹکڑا ہوگا، 200 فٹ کا ٹکڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مہمان اسلام آباد سے چلے اور اسلام آباد سے ہی ہم اسے قالین پہ لے کر آئیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے اگر اس کا فاصلہ ہزاروں میل کا بھی کیوں نہ ہو تو اس 1000 میل کے راستے کے چپے چپے پر فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ یار تیری 200 فٹ قالین کے ٹکڑے پہ چل کے آنے والا وہ تو عزت والا بن گیا، اور جس کے سارے راستے پر فرشتوں نے اپنے پر بچھا رکھے ہو پھر اندازہ لگا رب نے اس کو کتنی شان عطا کی ہو۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اپنا تعارف کروا رہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اور ہونا کیا ہے قیامت والے دن؟ اللہ تعالیٰ نے تیری میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر، لیکن کہتا کیا ہے اپنے آپ کو کہ میں اس دن کا مالک ہوں۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں مگر ان کو مالک نہیں کہا جاتا، ان کو قاضی کہا جاتا ہے، ان کو جج کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے بھی تیری میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمانا ہے تو ہونا یہ چاہیے، اللہ فرماتا قاضی یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں، میں قیامت کے دن کا جج ہوں۔ نہیں، اللہ فرماتا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مالک اور جج میں بڑا فرق ہوتا ہے، مالک میں اور جج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک وہ کسی شے کا پابند نہیں ہوتا۔ مثلا چور پکڑا گیا، چوری شدہ مال بھی برآمد ہو گیا، چور نے اقبال جرم بھی کر لیا، تو اب جج کی مجبوری ہے کہ اسے سزا سنائے۔ اگر جج اسے سزا نہیں سناتا تو لوگ کہیں گے جج نے غلط کیا، جج نے ضمیر کا سودا کیا ہے، جج نے زیادتی کی ہے، جج نے ظلم کیا ہے، جج بک چکا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر جج سزا سنا دے، چور سزا سننے کے بعد وہیں عدالت کے کٹہرے میں مالک بھی موجود ہے جس کی چوری ہوئی تھی، اب چور اس کے پاؤں میں گر جائے اور اسے کہے یا تجھے اللہ کا واسطہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے معاف کر، میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو مالک چاہے تو اس کو معاف کر سکتا، لیکن وہاں کوئی نہیں کہے گا مالک نے زیادتی کی ہے، کوئی نہیں بولے گا مالک نے ظلم کیا ہے، سارے کہیں گے کہ مالک نے بڑا پن دکھایا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک کسی شے کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، اصل میں اس میں ہم گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں جج نہیں ہوں کہ ہر ایک کو جرم کے مطابق سزا سناؤں، میں تو مالک ہوں، اگر چاہوں تم سب کو بغیر حساب جنت عطا کر سکتا ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں خود مختار ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اب سنیے، کیس اگر جج کے پاس ہو تو ہمیں وکیل کی ضرورت ہے، وکیل کے بغیر ہمارا کیس آگے چلتا ہی نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہمارا کیس مالک کے پاس ہو تو پھر وکیل کی نہیں کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی، پھر وکیل کی ضرورت نہیں کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اس مالک کا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے یا کوئی تعلق والا ہے، اس کے پاس جائیں گے، یار مہربانی کر تیرا اس سے تعلق ہے اور میرا کام نکلوا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جج کے پاس کیس ہو تو وکیل کی ضرورت، مالک کے پاس ہو معاملہ تو پھر سفارشی کی ضرورت۔ اب اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہوں، مولا یہ تو بتا ہم گناہگاروں کا سفارشی کون ہوگا؟ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ تو سن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بروز حشر حافظ قرآن کے والدین کو نور کا تاج پہنائے، نور کا تاج پہنانے کے بعد جب اہل محشر اس حافظ قرآن کے والدین کی عظمت کو دیکھ لیں گے، اب اللہ حافظ قرآن سے کہے گا جنت میں جا۔ حافظ قرآن کہے گا مولا میں اکیلا جنت میں جاؤں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو اکیلا جنت میں جا۔ عرض کرے گا مولا میرے والدین، اللہ فرمائے گا نہیں ان کا حساب کتاب ہو، پھر وہ جائیں گے جنت میں۔ مولا میرے دوست احباب، اللہ فرمائے گا نہیں۔ مولا میرے رشتے دار، اللہ فرمائے گا نہیں۔ مولا میرے اساتذہ، اللہ فرمائے گا نہیں۔ اب پتہ حافظ قرآن کیا کہے گا؟ مولا میں بھی پھر جنت میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جہاں میرے والدین نہ ہو، جہاں میرے دوست احباب نہ ہو، جہاں میرے اساتذہ نہ ہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو ان کے بغیر نہیں جائے گا؟ عرض کرے گا مولا نہیں جاؤں گا۔ رب فرمائے گا جا، تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ دارے رسالت، دارے خلافت، دارے حیدری، اللہ فرمائے گا جا تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ آج ہم لوگ دین کی طرف تو آتے ہی نہیں، دنیا کی طرف رغبت ہے ہماری۔ اول تو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں،
کام پہ لگا دیتے ہیں، پڑھانا بھی ہو تو سکول کی طرف لاتے ہیں۔ مدرسے میں وہ بچہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو ہاتھوں سے معذور ہو، کوئی نہ کوئی جس میں نقص یا عیب ہو، وہ مدرسے میں آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، تیرے سکول میں پڑھنے والا وکیل بنتا ہے، وکیل کی رسائی جج تک ہوتی ہے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والا کم از کم قرآن کا حافظ بنتا ہے، اور حافظ قرآن کی رسائی رب رحمان تک ہوا کرتی ہے۔ حافظ قرآن کی رسائی رب رحمان تک ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یاد رکھو، قیامت کب قائم ہوگی؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں موجود ہر شے ختم ہو جائے گی، پھر میدان محشر کے وکیل بھی ختم، یہ وکالتیں بھی ختم، یہ عدالتیں بھی ختم، یہ جج بھی ختم، اور سب قیامت کا دن ہوگا، ادھر مالک یوم الدین ہوگا۔ حافظ قرآن کھڑا ہو کے ایک ایک کی سفارش کر رہا ہوگا، اور سب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جہاں تیرے سکول میں پڑھنے والے وکیل کی وکالت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے غلام کی سفارش کی ابتدا ہوتی ہے۔ حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سنیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ میں ایک طالب علم ہے، عرض کرتا حضور میں نے پڑھائی سنی ہے آپ کے جامعہ کی، شہرت ہے، بڑی اچھی پڑھائی ہے، تو میرا بھی شوق ہے، میں بھی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بچے نے داخلہ لے لیا، پڑھائی شروع ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد بچہ کسی کام سے بازار چلا گیا، چلتے چلتے اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اس نے کسی راہگیر سے پوچھا، یار ہے کوئی ادھر جوتا بنانے والا؟ اس نے بتایا ہاں فلاں جگہ ٹرک کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کا کام ہی نہیں۔ تو وہ طالب علم چلا گیا اس جوتا بنانے والے کے پاس کہ مجھے جوتا بنا کے دو۔ اس نے کہا بھی اتنے پیسے لوں گا جوتا بنا دوں۔ طالب علم کا لگا میں تو جی مسافر ہوں، غریب ہوں، طالب علم ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مہربانی کرو جوتا بنا دو۔ اس نے کہا نہیں جن پیسوں کے بغیر تو جوتا نہیں بنا گا، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب طالب علم کہتا ہے اچھا یار جو چیز میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے لے، تجھے جوتا بنا دے۔ اس نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کا علم ہے، سبحان اللہ، مجھ سے شریعت پاک کے 10 مسئلے سن لے اور جوتا بنا کے دے۔ اللہ۔ اس نے کہا نہیں مسئلوں سے کام نہیں چلے گا جی، ایسے۔ طالب علم کا لگا اچھا ایسا کر مجھ سے 100 مسئلے سن لے چلے اللہ، جوتا بنا دے۔ اس نے کہا نہیں، شام کو بچوں کو میں نے روٹی دینی ہے، ان کو مسئلے نہیں سنانے، میں یہاں روزی کے لیے بیٹھا ہوں، پیسوں کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ وہ طالب علم امام صاحب کی بارگاہ میں کہتا حضور جو آپ نے پڑھانا تھا پڑھا لیا، جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، مجھے چھٹی دو، میں گھر جانا ہے۔ اب میں فرمایا خیر تو بڑے شوق سے آیا تھا پڑھنے۔ اس نے کہا جی شوق تھا لیکن آج دل ٹوٹ گیا۔ میں کیوں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس علم کی اتنی قدر ہی نہیں کہ میں 100 مسئلے سنا رہا ہوں شریعت کے، اور بدلے میں بندہ مجھے جوتا بنا کے دینے کو تیار نہیں، تو میں نے ایسے دین کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کر جاتا۔ آپ نے فرمایا 2 دن ٹھہر جاؤ پھر آپ کی مسجد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھہر جاتا ہوں آپ کا۔ 2 دن بعد آپ اسے پتھر دیا، فرمایا یہ پتھر جاؤ اسی موچی کے پاس لے جاؤ، اور اسے کہو یہ پتھر لے لے اور جوتا بنا۔ چلا گیا طالب علم، اب وہ موچی سے کہتے یہ پتھر لے لے اب تو جوتا بنا دے۔ اس نے دیکھا پتھر اکثر اٹھا کے دیوار میں مارا۔ موچی غصے میں آ کے کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ کبھی مسئلے سنانے لگ جاتا ہے، کبھی پتھر اٹھا کے آ جاتا ہے، تجھے کئی بار کہا ہے کہ پیسوں کے بغیر نہیں بنا کے دوں۔ طالب علم پھر واپس آ گیا، آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ امام صاحب نے کہا ایسا کرو اب کسی جوہری کے پاس جاؤ، کسی سنار کے پاس جاؤ، زرگر کے پاس، اور اس کو بیچنا نہیں ہے، صرف اس کی
قیمت لگوا کے سنا جی ٹھیک ہے. چلا گیا جوہری کے پاس. جوہری نے دیکھا, اس نے کہا اس کی قیمت 1,00,000 درہم. طالب علم دکان سے نکلنے لگا تو آواز دی جوہری نے کہ بھائی اگر 1,00,000 تھوڑا ہو تو 25,000 درہم اور دینے کو تیار. اللہ اکبر. طالب علم کا نہیں بیچنا, نہیں صرف قیمت لگوانی ہے. اب طالب علم پریشان ہے. امام صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہتا حضور مجھے سمجھ نہیں آتی, میرا دماغ پھٹ رہا کہ یہ پتھر موچی کے پاس لے کے جاؤں تو وہ دیوار کے دے مارے, اور جوہر کے پاس لے کے جاؤں تو 1,00,000 درہم اس کی قیمت لگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میرا ماجرا کیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے یہ پتھر نہیں ہے, یہ ہیرا ہے. یہ پتھر نہیں ہے, یہ ہیرا ہے. اور ہیرے کی قدر موچی کو نہیں جوہری کو ہوا کرتی. سمجھ آئی؟ اس نے کہا آ گئی. آپ نے فرمایا سن, علم بھی ایک ہیرا ہے, اور علم کی قدر جاہل کو نہیں علم والے کو ہوا کرتی ہے. علم کی قدر پوچھنی ہے تو کسی علم والے سے جا کر. آپ علیہ السلام نے فرمایا من علم وعامل وعلم یدعا فی البلد عظیما. جس شخص نے علم حاصل کیا, پھر اس کے بعد اس پہ عمل کیا, پھر اس کے بعد اس نے آگے لوگوں تک پہنچایا, تو فرمایا یدعا فی البلد عظیما. عرش پر فرشتے محفلیں سجاتے ہیں, اور ان محفلوں کے اندر اسی علم والے کا ذکر ہوتا ہے. اور فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عظیم انسان بنایا ہے. اللہ نے اس کو عظیم انسان بنایا ہے. دوسرا فرشتہ پوچھتا وہ کیسے؟ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے دیکھ اللہ نے علم بھی دیا ہے, اللہ نے عمل بھی نعمت سے بھی نوازا ہے, اللہ نے آگے پڑھانے کی بھی توفیق عطا کی ہے. تو جس بندے میں یہ 3 وصفیں جمع ہو جائیں, رب کی بارگاہ میں وہ عظیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے لوگوں سے ہٹ کر نیک ہو نا, کچھ زیادہ ہی نیک ہو, تو لوگ کیا کہتے ہیں یار وہ بندہ نہیں, وہ تو کوئی فرشتہ ہے. وہ بندہ نہیں ہے, وہ تو کوئی فرشتہ ہے. فرشتہ صرف انسان ہے. اس کا مطلب ہمارے ہاں فرشتے عظیم ہیں. کیوں؟ کہ وہ خطا سے پاک ہیں, وہ نیک ہیں, اللہ کی ہر وقت اطاعت میں ہیں, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عظیم. اچھا ہم فرشتوں کو عظیم کہتے ہیں, اور فرشتے دیکھو علم والے کی شان دیکھو, فرشتے اپنی محفلوں بیٹھ کے علم والے کو عظیم کہتے ہیں. اندازہ لگاؤ اور ہم نے علم والے کو کتنی شان عطا کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم میں یہ کرنٹ کیسے آیا کہ جس کے سینے میں آتا ہے وہی عظیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. علم میں یہ کرنٹ کیسے آیا؟ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم, بس یہ آخری بات, العلم نور مقتبس من مصابیح مشکوٰۃ النبوۃ. آپ فرماتے ہیں لوگوں علم نور ہے, تو حضرت جی ہر نور کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے, ہر نور کا کوئی نہ کوئی محور ہوتا ہے, ہر نور کا کوئی نہ کوئی منبع ہوتا ہے, ہر نور کا کوئی نہ کوئی مصدر ہوتی ہے. تو اس کا منبع کیا ہے, اس کا محور کیا ہے, اس نور کا مرکز کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقتبس من مصابیح مشکوٰۃ النبوۃ. اللہ نے محبوب کے سینے میں علم کا چراغ رکھ دیا ہے. فرمایا جس کی بھی مصطفیٰ کے سینے سے نسبت ہوتی ہے, رب اسے زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. یہ علم کی برکات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.